شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر ذکر کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، جتنے بھی جان والے ہیں، جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر اللہ دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ روزی رساں ہم ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ روزی دینے والا ہے۔ محنت تو دنیا کے اندر سب کرتے ہیں، لیکن کس کو کتنا روزی دینا ہے اللہ رب العالمین طے کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے جس طرح روزی حاصل کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ہی روزی حاصل کرنی چاہیے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، کیونکہ جتنی ہماری قسمت میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ مل جائے گی، بس ہاتھ پیر چلائیں، محنت کریں، ملے گی۔ اس کو حرام طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مستقر کو جانتا ہے، تمہارے مستودع کو جانتا ہے۔ مستقر کس کو کہتے ہیں؟ مستقر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آدمی جہاں ہمیشہ رہتا ہو، جہاں اس کا گھر ہو، پرماننٹ اس کا گھر ہے نا، یعنی ہمیشگی والا گھر جو اس کا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے نرمل میں رہتا ہے، اس کا گھر یہیں پر ہے، تو اس کو بولتے ہیں مستقر، مطلب یہیں اس کا گھر ہے، اور کچھ دنوں کے واسطے کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے چلا گیا حیدرآباد، وہاں ٹھہر گیا، تو اس کو بولتے ہیں مستودع، یعنی وہ ہمیشہ والا گھر اس کا نہیں ہے، اس کا گھر جو ہے مستقر یہاں ہے، وہ تھوڑے دنوں کے واسطے وہاں پر گیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم تمہارے مستقر کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے مستودع کو بھی جانتے ہیں، یعنی روزی جو ہمارے ذمے ہے اور ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے روزی دینا تمہیں، وہ تم مستقر میں رہو تب بھی پہنچائیں گے اور مستودع پر رہو بھی تب بھی پہنچائیں گے۔ ایک کمپنی کے اندر آدمی کام کرتا ہے، کمپنی کو بغیر بتائے غائب ہو گیا، کمپنی سیلری نہیں دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جو روزی ہے انسان کی قسمت لکھی ہوئی، انسان محنت کر رہا، ہاتھ پیر چلا رہا ہے، وہ کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ روزی ہم تم تک پہنچا دیں گے۔ یہ باتیں سن کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر؟ ہم مستقر میں ہوں، مستودع میں ہوں، اللہ رب العالمین ہماری روزی ہم تک پہنچا دے گا۔ یہ ہمارا رب ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، مگر ہم ہی ہیں کہ اس کی باتوں کو فالو نہیں کرتے، اس کے باتوں پر عمل نہیں کرتے، ورنہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بہت زیادہ چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ اس نے دیکھیے آسمان زمین بنایا، ہوائیں چلائیں، آج دیکھ لو آکسیجن سانس لے رہے ہیں سکون سے، آج دیکھو کتنے سارے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، ہے نا، آکسیجن کا کتنا پرابلم ہے، آکسیجن کے واسطے کتنی بھاگم دوڑ چل رہی ہے، 24 گھنٹہ تک، 48 گھنٹہ تک لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مگر آکسیجن نہیں مل رہا ہے، اور ہمیں یہ چیزیں کب سے ہم پیدا ہوئے، ہے نا، اللہ تعالیٰ فری میں آکسیجن دے رہا ہے۔ آج انسانوں کو پتہ چل رہا ہے آکسیجن کی ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور یہ چیزیں ہم فری میں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فری میں ہم کو دے رہا ہے تو ہم کو پتہ نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو صرف کہتا 6 دن کیا، سیکنڈ کیا، سیکنڈ کے اندر کا ایک لمحہ صرف کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسٹپ بائی اسٹپ 6 دن میں وہ چیز کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ہے بتدریج کوئی کام کرنا چاہیے، یعنی اسٹپ بائی اسٹپ کام کرو، ایک بارگی لاش سیڑھی پر مت چڑھ جاؤ، کام خراب ہو جائے گا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کام خراب نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے فیصلوں میں کوئی فالٹ ہی نہیں ہے، مگر وہ انسانوں کو تعلیم دینا چاہتا نا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو قرآن مجید کو ایک بارگی نازل کر دیتا، لیکن 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے وقفہ بوقفہ، لمحہ بلمحہ، حالات واقعات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا 23 سال میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا جسے تورات، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں نازل کی، ایک بارگی دے دیا، ویسے دے دیتا، لیکن نہیں، قرآن کو اسپیشل طریقے سے دھیرے دھیرے ضرورت کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، کوئی واقعہ ہوا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا 23 سال کے اندر۔ تو یہاں اللہ نے کہا اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کی شان جیسا تھا اللہ کا عرش، اب وہ کیسا تھا، کس طریقے کا تھا، وہ تو انشاءاللہ اچھے اعمال کرو، جنت کے اندر جائیں گے جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو اللہ سے سب کچھ ڈائریکٹلی پوچھ لیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ہے، نہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا اس آیت کے اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زمین آسمان کو اس لیے پیدا کیا، انسانوں کو اس لیے اس میں بسایا، ٹھہرایا زمین و آسمان میں، زمین و آسمان کے بیچ میں، یعنی زمین پر اللہ رب العالمین نے اس لیے انسانوں کو ٹھہرایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اچھا، یہاں پر احسن و عملہ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ کام کرنے والا ہے، بلکہ اللہ نے کہا تم میں سے کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کیا دیکھتا ہے نا؟ کوالٹی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کا عمل کتنا پرفیکٹ ہے نا؟ اور پرفیکٹ کب ہوگا؟ جب وہ عمل آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کریں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو سسٹم بھیجا ہے، جو طریقہ بھیجا ہے کام کا، عمل کا، اچھے کاموں کا، اسی طریقے پر سیم وہ کام کریں، تب وہ کام کوالٹی کے حساب سے پرفیکٹ ہوگا۔ ورنہ آپ اپنے طریقے سے فلاں امام صاحب بتا دیے، فلاں دیکھا تھا، یہ ویڈیو پر ایک ایسا بتایا گیا تھا، اب اچھا کام ہے نا کرتے جاؤ، آپ کتنی بھی کوانٹٹی میں کام کر لو، کوالٹی صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ردی، سب ریجیکٹ ہے، برباد ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کام کرے تو دیکھے سنت طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے اس کام کو کس طرح کیا ہے یا کرنے کے لیے کہا ہے، تبھی وہ کام اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا احسن عملہ، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے، حسین کام کون کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا تم میں سے کون زیادہ کام کر رہا ہے، زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بیان کی، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، کوالٹی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ جیسے مثال لے لو، ایک آدمی نے سچے دل سے 10 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے راستے میں خرچ کیا۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، لیکن اس لیے خرچ کیا غریبوں پر تاکہ الیکشن میں مجھے ووٹ دیں۔ بتاؤ اللہ رب العالمین کس پیسے کو قبول کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے 10 روپے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کہ اس نے میرے واسطے کیا ہے، اور اس نے 1 لاکھ خرچہ کیا، زیادہ کیا خرچہ، لیکن میرے واسطے نہیں بلکہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے واسطے کیا ہے نا۔ یہ چیز جاننی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں 10 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت کا تذکرہ کیا، اور واقعی میں انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے تو وہ صفت انسان کے اندر کیسے نہیں ہوگی؟ ہے وہ انسان کے اندر، حالانکہ اچھی صفت نہیں ہے، بری صفت ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ہاں یہ صفت رہتی ہے انسان کے اندر۔ کیسی رہتی ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ نے کہا اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دیں، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ذائقہ مطلب جیسے مثال میں دوں، کھانا رکھا ہوا نا، آپ کو خالی چکھنے کے لیے کہا جائے، جیسے آپ کی والدہ کھانا اچھا بنائے کہیں بھجانے کے واسطے، آپ سے کہیں ذرا چکھو 1 چمچ کیسا پکا ہے نا، تو صرف آپ چکھ لیں ہاں بہت اچھا پکا، بس اس کے بعد بھجا دیا جائے دوسری جگہ، آپ کو کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔
تو آخرت کے بالمقابل میں دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں نا صرف چکھنے کی طرح ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ چکھنا ہے، اتنی سی خالی ہیں، اتنی سی بھی نہیں، آخرت کے بالمقابل میں یہ نعمتیں ہے نا ایک چکھنے جیسی ہیں. یعنی آخرت کا سمجھ لیجئے چھوٹا موٹا شو روم ہے دنیا، بس دکھایا گیا کہ ہاں ایسا، اصل پورا وہیں پر ہے. اور ہم لوگ یہ لینے کے واسطے اس کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کو حاصل کرنا چاہیے جو اصل ہے. یہ تو صرف بس خالی دکھایا گیا ایسا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے وہ لے لیں، نعمت دی ہم نے، پھر اس کے بعد امتحان ہم نے اس سے دے کر کے لے لیا، تو نا امید ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے کیا فائدہ، لے کر کے اللہ نے چھین لیا، ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، یا پھر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. جبکہ ایک مومن ایسا نہیں کرتا ہے. ایک مومن ایسا ہوتا ہے، یعنی اصلی ایمان والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اس کو دیتا ہے نا تو اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. کوئی نعمت اللہ چھینتا ہے نا تب بھی کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین تو نے دیا، تو نے لے لیا، تیری دی ہوئی چیز تھی، تیرا شکر. یعنی تب بھی وہ صحیح رہتا ہے جب اللہ دیتا ہے، اور جب چھینتا تب بھی وہ صحیح رہتا، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ تعریف بیان کرتا ہے نا. جیسے حدیث کے اندر مثال دی گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بھئی اولاد کا دینا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا کی کیا ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے اولاد دی، اولاد دے کر کے اللہ نے چھین لی. کتنا بڑا امتحان. تو جب روح نکال کر کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ اللہ پوچھتا فرشتوں سے کہ میرے بندے کے کلیجے کا ٹکڑا یعنی اس کا بیٹا، اس کو چھین لیا تم نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے. میرے بندے نے کیا کیا، پھر اس کا ریئیکشن کیسا تھا میرے بندے کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یعنی تجھ سے ناراضگی نہیں ظاہر کی، بلکہ تب بھی تیری تعریف کرتا رہا کہ رب تو نے دیا، تو نے لیا، کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ایسے بندے کے لیے جنت میں اسپیشل اس کے نام سے ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریفوں والا گھر. ایسی سچویشن میں بھی میرے بندے نے میری تعریف کی، جبکہ میں نے بہت بڑی نعمت دے کر کے چھین لی، اس سے تکلیف اس کو پہنچایا، امتحان میں نے لیا، شدید امتحان، پھر بھی میری تعریف کی. تو ایسے بندے کے واسطے گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، ہے نا. تو مومن ایسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے پر تذکرہ کیا. لیکن انسان کی حالت اکثر لوگوں کی کیا ہے کہ نعمت کچھ ملتی ہے تو اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور جب چھن جاتی ہے نعمت تب نا امید ہو جاتے ہیں. بالکل نا امید ہے، اللہ نے لے لیا، کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر اللہ نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. اس قسم کے الفاظ جو ہے ادا کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 15 کے اندر ریاکاروں کا تذکرہ کیا ہے. ریاکار کا مطلب ہوتا ہے کہ دکھاوے کے واسطے کوئی کام کرنا، اللہ کے واسطے نہیں. آپ کوئی بھی کام کرو نا، چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو تو اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا. لیکن اگر بڑے سے بڑا کام کرو مگر اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہ کیا گیا ہو، بلکہ آپ دنیا کے مقصد کے لیے کیے ہوں کہ دنیا والے بولے ارے واہ کیا بندہ ہے، حاتم طائی کا سیکنڈ رول ہے یہ، ہے نا، اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا زیادہ سخی آدمی ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے واقعی میں. تو بس آپ کو صرف واہ واہ دنیا کے اندر ہی ملے گی، آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ نے کہا یہاں پر من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. دنیا واسطے کر رہے تھے نا، یعنی دنیا کے اندر جو کام کیے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیے تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کو کچھ دیے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے،
اوٹ حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، بڑا بننے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ دنیا خوب دے دیتا ہے. لو دنیا خوب دے، کیونکہ اللہ کے نظروں میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات جان لو، اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اس کی بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دنیا کی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو اللہ کو نہیں مانتا ان کو بھی اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں. اور ہم مسلمان دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اس کو اتنا 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 کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو کچھ ہے بس دنیا میں ہے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا حصہ اس کے آخرت میں ہوتا ہے. مسلمان بھول جاتے ہیں اس چیز کو کہ دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسی زندگی گزار کر کے گئے. رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء تھے، ہے نا. اتنا بڑا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، آپ کو بادشاہت عطا کر دوں. مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت کھلا تاکہ کھا کر شکریہ ادا کروں، ایک وقت بھوکا رکھ تاکہ تجھ سے مانگوں. ایسی زندگی چاہیے، ہے نا، ایسی زندگی چاہیے. چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، گدا نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس بستر ہوتا ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نشانات پڑ گئے پیٹھ پر، میٹ کے نشان پڑ گئے. کھجور کی چٹائی تھی، کھجور کا میٹ تھا، نشانات پیٹھ پر پڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے رونے لگے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ، یہ جو دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اللہ کے منکر، اللہ کے انکار کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، کس طرح عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، سونے کے بیڈ پر سو رہے ہیں، سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، سونے کے محلات ان کے جو پلرز ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ ایسی جگہوں پر یہ لوگ رکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، آپ اتنے عظیم، آپ کی زندگی ایسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا کہ کیا عمر تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نواز دیا، عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، جائیداد، پراپرٹی، ملک کی بادشاہت دے دی. تو اسی لیے کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مومن کے لیے آخرت سب سے بڑی چیز ہے نا، آخرت سب سے بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بہترین بات اللہ رب العالمین نے بتائی. یہ قول جو ہے نوح علیہ السلام کا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نوح علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں اپنے قوم والوں کو. آج لوگ بولتے ہیں نا کہ انبیاء مختار کل ہوتے ہیں. مختار کل کا مطلب کہ ہر چیز کا اختیار انہیں ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں نبی کر سکتے ہیں، یا انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے، یا انبیاء جو ہے نور ہوتے ہیں، بشر نہیں ہوتے ہیں. ایک ہی آیت کے اندر صرف 3 سینٹنس انکار کیا گیا پوری باتوں کا. آج جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو یہ عقیدہ رکھتی ہے، اس آیت کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں دیکھو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم والوں سے. کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے. سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کیونکہ فرشتے نور سے بنے. میں کوئی فرشتہ ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں، نہ میرے پاس غیب ہے اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں کہ میں جو چاہے کروں، جس کو چاہوں دوں. میرے پاس اختیارات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ. انبیاء کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے تھے ویسا کرتے تھے. نبیوں کے ذریعے سے جو بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے، وہ ایسا نہیں کہ نبی جب چاہتے تھے ہو جاتا، وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا. یعنی اصل کرنے والا اللہ ہے، نبی کے اختیار میں نہیں. اب اس کی مثال لے لیجئے، سورۃ الکہف جو سورہ ہے، یہودیوں کے کہنے پر
مکہ والوں نے جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے بتائیے، یہ 3 سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ کہا ٹھیک ہے میں جواب دے دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی میں بتا دوں گا۔ سورۃ الکہف کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہ آیت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے، اے نبی جب کسی سے کچھ وعدہ کیجئے تو انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے۔ سورۃ الکہف کے اندر باقاعدہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا ٹھیک ہے جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک وحی ہی نہیں نازل کی، یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، بول رہے تھے دے دوں گا ابھی تک جواب نہیں دیے۔ بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کا نزول کیا، ان کے سوال کا جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اے نبی جب بھی کچھ ایسی باتیں کیجئے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کیجئے، یعنی اللہ رب العالمین نے چاہا تو یہ کام ہوگا، ہے نا۔ نبی کا درجہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کچھ بھی کرنا چاہے، اس کے کسی معاملے کے اندر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہونٹ نہیں ہلا سکتا، روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی بادشاہت ہے ہر جگہ۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے میں وہ منظر بیان کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب 950 سال تک سمجھانے کے بعد بھی بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بنا لی، کہا اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لو، اور ہاں جب میں طوفان بھیجوں گا، پانی کا سیلاب بھیجوں گا، اسی وقت بٹھا لینا سب لوگوں کو۔ تقریباً 80 لوگ تھے، جانوروں کو بھی بٹھایا، پرندوں کو بھی بٹھایا۔ 3 فلور کی کشتی تھی، 3 خانے تھے اس کے بنے ہوئے، 3 فلور تھے، ہر فلور پر الگ الگ، ایک پر جانور، ایک پر پرندے، ایک پر انسان جو ہے نوح علیہ السلام نے سوار کیا۔ لیکن اس کی نشانی اللہ نے مقرر کی تھی کہ آپ کے گھر میں جو تنور ہے، تنور یعنی جہاں روٹی بنتی ہے، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو زمین میں سے تو سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے، فوراً جا کر کشتی میں بیٹھ جانا۔ اور ایسا ہی کیا نوح علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد پورا پانی، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، جگہ جگہ سے پورا نکل گیا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، طوفان نوح۔ اس میں ایک منظر بیان کیا جاتا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی کشتی میں ہیں جو مسلمان تھے، ہے نا، حام، سام، یافس، 3 بیٹے۔ ویسے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے لیکن 3 بیٹے کشتی میں ہیں، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے جو ہے کشتی میں ہیں۔ ایک بات جان لو، انہی سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی ہے، انہی 3 بیٹوں سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ حالانکہ کشتی کے اندر 80 لوگ تھے لیکن وہ سارے لوگ، ان کی نسل آگے چلی ہی نہیں، وہ لوگ ختم ہو گئے بعد میں۔ انہی 3 لوگوں سے اور ان کی اولاد سے دوبارہ دنیا ری اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے۔ ایک آدم وہ جن سے دنیا شروع ہوئی، شروع میں ابتدا فرسٹ، پھر اس کے بعد پورے انسان ختم ہو گئے، صرف وہ لوگ بچے جو کشتی کے اندر تھے۔ طوفان نوح سے سب ختم، اور پھر اس کشتی میں 80 لوگ تھے لیکن سارے لوگوں کی اولاد، ان کی نسل آگے نہیں چلی، بلکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں جو تھیں ساتھ میں، پھر انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو دوبارہ بسایا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، چوتھا بیٹا جس کو کنعان کہتے ہیں اور یام بھی کہتے ہیں، اس کا نام یام تھا، کنعان بھی اس کا نام ہے، قرآن میں کنعان تذکرہ کیا گیا، تو وہ بیٹا مسلمان نہیں تھا، کافروں کے ساتھ تھا، کافر تھا، اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ سامنے ڈوب رہا ہے، نیچے اوپر ہو رہا ہے، منڈی اوپر آ رہی ہے، نیچے جا رہا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کشتی سے، بیٹے، یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، 42 کے اندر، ہے نا، یہاں پورا اللہ رب العالمین وہی تذکرہ کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے ایمان لے آ، اللہ کو مان لے، مسلمان ہو جا، کشتی میں تجھے بٹھا لیتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ وہ اونچا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے نا، وہ پانی سے بھی ڈوبا نہیں ہے، میں وہاں تیر کر پہنچ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے، آج یہ اللہ کا ایسا عذاب ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو کچھ بھی آدمی ذرائع استعمال کر لے، کچھ بھی طاقت استعمال کر لے، بچ نہیں سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے، نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے ان کے جو کشتی میں ہو، بس کشتی والے ہی بچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لے بیٹے، کشتی میں بٹھا لیتا ہوں۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ بڑی موج آئی، لہر آئی، بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے۔
نوح علیہ السلام نے دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے میرے رب، اور تیرا وعدہ سچا ہے، میرے لوگوں کو بچائے گا تو نے کہا تھا، اور میرا بیٹا تو میرے میں سے ہے نا، تو حکم الحاکمین ہے، بچا لے میرے بچے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اللہ نے دیکھو، اللہ نے کہا کہ نہیں تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے وہ، اللہ کو نہیں مان رہا نا، اللہ نے کہا خاندان میں سے نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ کہا، اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نوح تمہیں، ہے نا، یہ جاہلوں کا سوال ہے، تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہارے اہل میں سے وہ لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، ایمان والے، اور وہ بچے ہوئے ہیں، جو میں نے وعدہ کیا تھا میں پورا کیا، یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں۔ آدمی کے پاس خود کا اگر عمل نہ ہونا تو باپ اگر نبی ہو تب بھی نہیں بچا سکتا، اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ خود کے پاس اگر عمل نہیں ہے، اچھا ایمان نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، تو باپ اگر نبی ہو اور نوح جیسا نبی ہو، 950 سال تک محنت کرنے والا نوح جیسا پیغمبر ہو، تب بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے نا۔ لیکن آج وہ فلاں بابا کا دامن چھام کر کے چلے جائیں گے، فلاں پیر صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے، ہاں فلاں کا میں کٹر مرید ہوں، ختم، اب مرید ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فلاں کا مرید ہوں، ختم، جنت میں چلا جاؤں گا، بابا مجھے لے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا، جو نوح زادہ ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، نہیں بچ سکے، ہے نا۔ یہ پوری پیری مریدی یہ سب ڈھکوسلا ہے، بکواس ہے، ان سے باہر نکلو، اور اگر واقعی میں جڑنا ہے تو اللہ سے جڑو، اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس میں ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جاؤ، تب کامیابی ملے گی، ہے نا۔ کسی قبر سے جڑنے سے، کسی پیر صاحب سے جڑنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نا۔ کوئی پیر ویر کچھ نہیں بچا سکتا ہے، بات جان لو، کوئی پیر نہیں بچا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگے آیت اور بھی آ رہی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا، لوط علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ شریر تھی، بدماش تھی، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا بھی، پوری بستی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا دی، اور پھر اس کے بعد پلٹوا دیا پلٹوا دیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، پورا پانی وہاں پر کالا ایک دم جھیل ٹائپ کا بنا ہوا ہے، بہت خراب جگہ، وہ بہت بدبودار جگہ۔ تو واقعہ یہ تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں، کہ جب فرشتے نکلے اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ الگ تھا اور لوط علیہ السلام کا علاقہ الگ تھا، اور لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہوتے تھے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو پہلے چاچا کے پاس گئے، اور چاچا کے پاس جب فرشتے پہنچے تو سب سے پہلے جو ہے پہنچے، سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، بغیر کسی تاخیر کے جو ہے جلدی سے جا کر کے بھنا ہوا جو ہے بڑے جانور کا گوشت لے کر کے آئے، بھنا ہوا لا کر پیش کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ مہمان جب آئے تو پہلے کھانا کھلانا چاہیے، ہے نہیں، بات لا کر کے پیش کیا۔ اب جو ہے وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ڈرے کہ بھائی کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے ہم جا رہے ہیں آپ کے بھتیجے کے قوم کی طرف، کیونکہ ان لوگوں کو سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے واسطے بھیجا ہے۔ اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی پوائنٹ کی، کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پہلے سے جان جاتے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ہے نا، یہ ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اتنا اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن غیب کا علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے سے جان جاتے یہ فرشتے ہیں، کھانا وانا نہیں کھاتے ہیں، پھر گوشت لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی
اچھا فرشتے یہاں پر کیوں رکے تھے؟ فرشتے دراصل ایک خوشخبری سنانا چاہتے، فرشتے خوشخبری یہ سنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے خوشخبری سنائی بھی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت انشاءاللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ دو لوگوں کی خوشخبری دی، دو نبیوں کی، یعنی اسحاق علیہ السلام آپ کے یہاں پیدا ہوں گے، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام آپ کے یہاں بھیجے گا، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجی ہے، سوچیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا واقعہ ہے، وہاں سے فرشتے گئے اور اپنا کام جو ہے ان لوگوں نے انجام دیا۔ مختصر میں ذکر کر رہا ہوں ساری تفسیر، اگر کوئی بالتفصیل جاننا چاہتا ہے ہر نبی کا واقعہ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا ہو، ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، ہے نا، اور یسع علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ السلام کا، شیس علیہ السلام کا، سارے نبیوں کا اگر کوئی تذکرہ بالتفصیل جاننا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہمارے چینل پر، یوٹیوب چینل پر قصص الانبیاء موجود ہے، الحمدللہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالتفصیل واقعہ، قصص الانبیاء موجود ہے پورا قسطوار، وہاں الحمدللہ دیکھا جا سکتا ہے پورے واقعات کس طریقے سے ہوئے۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت بہترین باتیں ہیں قرآن مجید کی، یعنی کون سا بیان کیا جائے کون سا نہ بیان کیا جائے، مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے کہ بس ہاں آدمی جان لے کہ بھائی اتنا ایسی سی باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر، اس پارے کے اندر، اس سورے کے اندر، ایسی اچھی باتیں، ورنہ ہر آیت لاجواب ہے، ہر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری باتیں بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ کی بات پیاری ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 117 میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھو مصلحون، ایک ہوتا ہے اصلاح، ہے نا، اصلاح کرنا، اور ایک ہوتا ہے مصلح، اصلاح کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے مصلح مطلب اصلاح کرنے والا، جس بستی میں لوگ اصلاح کا کام کرتے ہوں یا اصلاح کرنے والا موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس بستی میں اجتماعی عذاب نہیں نازل کرتا، یہ بات جانو، اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں نازل کرتا۔ کس بستی کے اندر؟ جس میں وہ شخص موجود ہو جو اصلاح لوگوں کی کرتا ہو۔ ایک آدمی ہے جو صرف اپنے آپ میں رہتا ہے، بس دوسروں کی خبر میں تھوڑی جانا ہے، انہوں میری خبر میں تھوڑی آئیں گے یا میں ان کی خبر میں تھوڑی جاؤں گا، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، آپ اپنا پڑھ لو ہم اپنا پڑھ لیے، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا کر لو ہم اپنا کر لیے، ختم۔ ایسے لوگوں کو معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگوں سے فرق پڑتا ہے ان لوگوں سے جو سچی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس کے واسطے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس کے واسطے گالیاں کھاتے ہیں، اس کے واسطے ظلم سہتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرق پڑتا ہے معاشرے کے اندر۔ اور جب ایسے لوگ، اللہ نے کہا مصلحون، ایسے لوگ جب معاشرے کے اندر ہوں تو اللہ رب العالمین اجتماعی عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوا رہتا ہے، عذاب رکا ہوا رہتا ہے، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آخری آیت لیتا ہوں میں 12ویں پارے کے اندر، یہ آیت بھی سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 120۔ آج دنیا کے اندر نا، جب بھی ہمارے سر میں درد ہوتا ہم کیا کرتے ہیں؟ تیل مالش کرو، ہے نا، دوا کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب بھی تمہارا دل گھبرائے، ہے نا، دنیا کے حالات دیکھ کر کے تم کو ٹینشن ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی زندگی کے حالات دیکھ کر کے پریشان ہو جاؤ، آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اتنا پرابلم، اتنی پریشانیاں میری زندگی میں کیوں ہیں۔ اگر یہ سچویشن تمہاری زندگی میں آئے نا تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وہ دیکھو، اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کے سب احوال ہم نے آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرمائے ہیں، یعنی رسولوں کے واقعات ہم کو پڑھنا چاہیے۔ جب گھبرائے دل نا تو قرآن مجید سے رسولوں کے واقعات پڑھنا چاہیے، نبیوں کے واقعات، جو قصص اللہ نے ذکر کیے ہیں نا، وہ یوں ہی اللہ نے نہیں ذکر کیے ہیں دلچسپی بس، ارے ہاں ان کی سٹوری بڑی مزہ آیا سننے میں، ان کی سٹوری پڑھا میں بہت اچھا لگا، اس کے واسطے نہیں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک واقعے میں نصیحت رکھی ہے کہ کس طرح انبیاء و رسول تکلیفیں برداشت کیے ہیں اتنے نیک ہونے کے باوجود،
کتنے خراب حالات تھے پھر بھی حالات کا مقابلہ کیے ہیں. ان کے واقعات پڑھ کر کے ہمت ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمت ہم کو نہیں ملتی کہ ایک طرف پوری دنیا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مگر اکیلے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، میں ان کو سچا نہیں کہہ سکتا، مجھے آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈالے جانا مجھے قبول ہے، لیکن تم غلط ہو، میں غلط کو کبھی سچ نہیں کہوں گا. ہمت نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے سے کیا اس بات کی تعلیم نہیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنا سب کچھ لٹا دینا چاہیے؟ کیا اس بات کی تعلیم نہیں ملتی ہے کہ والد اگر کوئی صحیح بات کہے تو اس پر قربان ہو جانا چاہیے؟ ہے نا. ہر نبی کے واقعات سے ایک عظیم نصیحت حاصل ہوتی ہے، ایک عظیم نصیحت حاصل ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا دل گھبرائے نا، بہت پریشانیاں ہیں زندگی کے اندر. زندگی نام ہے امتحان کا. زندگی کے اندر سب کچھ میٹھا میٹھا ہو، سب کچھ اچھا اچھا ہو تو پھر یہ دنیا کیوں؟ تو جنت ہو جائے گی. پھر آدمی یہاں سے جانا کیوں چاہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور مومن کے لیے تو الدنیا سجن المومن. یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے نا. تو دنیا کے اندر پریشانی تو آئے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا اور پریشانی نہ ہو. پریشانی تو آئے گی، لیکن ایسے وقت میں اللہ نے کہا نبیوں کے واقعات پڑھو، پھر دیکھو اپنے نبیوں کا کس طرح امتحان لیا ہے، کس کس حالات سے ہمارے انبیاء گزرے ہیں. پھر تم کو پتہ چلے گا تمہاری ہر مصیبت ان مصیبتوں کے سامنے بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی معمولی سی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.